بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں. محبت سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں کہ اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر. اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر. اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر. اس آس پہ بیٹھا کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب. درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب. درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب. درود لب پر سجا سجا کر. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. بولو بہار لوٹیں گے ہم کرم کی. دلوں کو دامن بنا بنا کر. اور نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے
نوازتے ہیں بولا بولا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، ہاں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطا ہے میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطا ہے میری چھپا چھپا کر۔ یہی اساسہ عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساسہ عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سونا سونا کر، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سونا سونا کر۔ اور آخری شعر، اگر مقدر اگر مقدر نے آوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے آوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں
قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹے کہ ہم کروں کی، بہار لوٹے کہ ہم کروں کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ زندگی کے شب و روز حالت ایمان میں گزر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں انسان کے وجود سے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ادا ہو رہے ہیں۔ یہ سب باتیں قابل شکر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر ہم غور کریں تو ایک اسلامی سال ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ایسا ہی، اور آج اس کی 21 تاریخ بھی گزر گئی، مغرب کے بعد 22 تاریخ داخل ہو گئی۔ گویا 7-8 دن کے بعد اب اسلامی سن جب ہم لکھیں گے تو وہ 1447 سے تبدیل ہو کر کیا بن جائے گا؟ 1448۔ 47 ختم، 48 شروع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، وہ گزر گیا۔
اور اگر یہ گزرا ہوا سال اللہ کے ساتھ تعلق میں اور اعمال کے اہتمام میں گزرا ہے تو پھر تو ایک مسلمان بندہ اس سال کی تکمیل پر، اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سال میں میری اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی، سنتوں کی کمزوریاں اور بڑھ گئی، مجھے ایسا لگے کہ پچھلے سالوں میں میں بہتر تھا، اس سال تو اس سے زیادہ کمزور ہو گیا، تو پھر میرے دوستوں بزرگوں یہ فکر کا موقع ہے۔ ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ایک سال پورا گزرا اور بجائے اس کے کہ میں یہ سوچ کر کہ ہر گزرتا ہوا دن مجھے میری منزل مقصود کی طرف لے جا رہا ہے، منزل اصلی کی طرف لے جا رہا ہے، اور میری دوڑ ایک قبر کی طرف ہو رہی ہے، یہ سب باتیں جاننے کے باوجود بھی اگر میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا اور سال کو غلط کاموں کے اندر استعمال کیا تو یقین کریں کہ یہ پھر شکر کا موقع نہیں ہوگا، یہ فکر کا موقع ہوگا۔ ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کر دیا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں عموماً اردو زبان میں جنازے کی چارپائی پر اور جہاں جنازہ ادا ہوتا ہے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ عبرت کا ایک جملہ اور ملفوظ ضرور ہے دوستو، کہ انسان یہ فکر و احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ اس سے پہلے کہ میری پکڑ ہو اور میرا حساب کتاب چیک ہونا شروع ہو، پھر میرے لیے جواب دینا مشکل ہو، ایک ایک چیز کا حساب دینا مشکل ہو، لہذا اس سے پہلے میں اپنی ورکنگ پوری کر لوں۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تجارتی سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اپنا حساب کتاب پورا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ آڈٹ رپورٹ جمع کرنی ہے، ریٹرن فائل کرنا ہے، ایف بی آر میں جمع ہونا ہے۔ کیوں؟ پچھلے سال کا سارا حساب کتاب جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا دوستو، یہ سمجھداری ہے، عقل مندی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اور ہر ترقی یاد رکھیں، آج دنیا کی ہر چیز اور ہر ترقی، اس سے آپ کو اپنی آخرت کے لیے، دین کے لیے ایک پیغام ملے گا دوستو۔ یہ اللہ کی ایک عجیب شان ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنتی چلی جائے گی، ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، ہر نئی ایجاد ہونے والی چیز کے اندر دین کی حقانیت اور سچائی مزید پختہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور انسان سمجھدار بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہر سال جب رمضان المبارک قریب آتا ہے تو بڑے مدارس میں ایک تقریب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ختم بخاری شریف کی۔ اس میں بڑے اکابر آتے ہیں، حضرات آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور ہم برکت کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی عزیز فارغ ہو رہا ہے، بھانجا، بھتیجا، رشتہ دار، محلے دار، کوئی نہیں تو کہتے ہیں بھئی دعا کے لیے جا رہے۔
تو آپ سب نے بخاری شریف کی آخری حدیث تقریباً اپنے بزرگوں سے سنی ہوگی. تو اس میں اس بخاری شریف کی آخری حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، باب ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن. میں اپنی کتاب ختم کر رہا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال بھی اقوال بھی، اقوال کس کو کہتے ہیں جو بات زبان سے نکلے، یوزن یہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب تولے جائیں گے، عمل بھی تولے گا بات بھی تولے گی. تو جو عقل پرست طبقہ تھا اس نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم تو پہلے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حدیث محفوظ نہیں ہے. اعتراض کیا کیا؟ اعتراض یہ کیا کہ جو بات زبان سے نکلی کسی کو نظر آ رہی ہے دوستو؟ جو ابھی بیان ہو رہا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے، لیکن یہ الفاظ کہاں گئے؟ یہ تو ہوا میں غائب ہو گئے. جس چیز کا جرم جسم نہیں ہے اس کو ترازو میں کیسے تولا جا سکتا؟ بات سمجھیں؟ وزن ہی نہیں. تو گویا انہوں نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ حدیث غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہا کہ بھئی تولی وہ چیز جائے گی جس کا وزن ہو، بات کا تو وزن نہیں ہے، عمل کا تو وزن نہیں ہے. نماز پڑھی ادا ہو گئی ختم ہو گئی. طویل عرصے تک منکرین حدیث کا اور علماء حدیث کا آپس میں ایک تقابل رہا. لیکن دنیا نے جب چیزیں ایجاد کی نا دوستو، آج میرے لیے آپ کے لیے یہ کوئی ٹینشن نہیں رہی. کوئی منکر حدیث آپ کو پریشان نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کہ بھئی کیسے تولا جائے گا. ایک سمپل ایک سادہ نارمل سی مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی کو کہ جی مجھے بخار ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا بخار ہو رہا ہے، حرارت ہو رہی ہے. تو بخار نظر آ رہا ہے دوستو؟ بخار کا جسم ہے، لیکن تھرمومیٹر ڈاکٹر منہ میں ڈالتا ہے، بغل میں دبا دیتا ہے، پھر اس کو نکال کے اس طرح دیکھتا ہے، کہتے ہیں او ہو آپ کو تو 101 بخار ہے، 102 بخار ہے، کہتا ہے نا. اس تھرمومیٹر نے کس چیز کو ناپا ہے؟ یہ مرکری کیوں اس طرف گئی؟ اس نے جسم کے تپتے ہوئے حرارت کا وزن کیسے کر لیا آج؟ اگر آج کی دنیا کا انسان عقل لڑا کر ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہے کہ بخار تولا جا سکتا ہے، بلڈ سیمپل لے کر اس سے شوگر تولی جا سکتی ہے، اس سے کولیسٹرول کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات کے لیے یہ چیز ناممکن ہو گئی. کمزور انسان کہے میں کر سکتا ہوں، اور اللہ کی احکم الحاکمین ذات کے لیے کہے کہ جی کیسا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے. اب ہم یہ غلط فہمی اگر اختیار کریں کہ جی کس کو یاد ہے میں نے کل کیا کیا، 10 سال پہلے کیا کیا، 5 سال پہلے کیا کیا، او سب ہوا ہو گیا. نہیں دوستو، ایسا نہیں. ایک ایک چیز محفوظ ہوگی. اسی لیے کیا فرمائے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قیامت کے دن جب ایک مجرم بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نافرمان کو، پڑھو اس کو، اور وہ اس کو پڑھے گا تو اسے نظر آئے گا کہ وہ چیز جو بہت معمولی سمجھی، کوئی حیثیت نہیں دی، وہ بھی لکھی بھی ہے. اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے. کہے گا ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، الا احصاها، سب کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. آج ایک ایک چیز محفوظ ہے دوست.
اسی لیے کیا فرمایا؟ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑو نہیں، کیا پتہ وہ نجات کا باعث ہو۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، کیا پتہ پکڑ کا باعث بن جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب نقشبندی مسکین پور شریف والے اکثر تشریف لاتے ہیں، ان کا ایک عجیب جملہ ہے دوستو، بڑی عجیب بات ہے، بڑوں کی نظر دیکھے کہاں تک جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں کسی نیکی اور گناہ کو معمولی سمجھ کے فیصلے مت کرو، اور آگے فرماتے اس لیے ایک نمبر سے بندہ پاس بھی ہوتا ہے، ایک نمبر سے بندہ فیل بھی ہو جاتا۔ بات سمجھے؟ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا، 100 میں سے 40 مثال کے طور پہ، ہمارے بورڈ میں 100 میں سے 33 ہے۔ اب کسی کے 39 نمبر آئے تو کتنے نمبر کم ہو گئے؟ 1 نمبر۔ تو اب اگر پاس کیا بھی جائے گا تو وہاں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اعزازی طور پہ اس کو نمبر دیا گیا۔ 1 نمبر اوپر نیچے ہونے سے انسان کے نتیجے پہ فرق پڑتا ہے، اسی ایک عمل کے اوپر نیچے ہونے سے قیامت کے دن کے ترازو پہ فرق پڑ سکتا ہے دوستو۔ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھے، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھے۔ دیکھیں حدیث پاک میں کس طرح آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ یعنی بدکارہ عورت تھی، اور وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، پانی نہیں پی سکتا اس لیے کہ پانی کنویں میں اور کتے کا بچہ اس کی رسائی نہیں۔ اس فاحشہ عورت نے اپنا دوپٹہ نکالا، اس سے اپنا موزہ باندھا اور اس سے پانی نکالا نیچے سے اور اس بچے کو پلایا، اس کی جان میں جان آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس فاحشہ کی مغفرت فرمائی۔ اب دیکھیں عورت، حدیث میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ فاحشہ ہے، زندگی گناہوں کے نام ہے، اور عمل بھی کیا کیا ہے؟ کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، پانی پلایا، وہ بھی انسان کو نہیں، جانور کو، اور عام جانور نہیں، نجس ناپاک جانور کو، لیکن وہ عمل اللہ کے لیے تھا، اخلاص کے ساتھ تھا، مغفرت ہو گئی۔ اور دوسری مثال دی، فرمایا اس دوسری عورت عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ، جو دن میں عبادت کرے وہ عابدہ ہے، جو رات کو بھی کرے وہ زاہد، دن رات کی عبادت گزار ہے۔ اس نے ایک بلی پالی، گھر سے جانے لگی تو اس بلی کو باندھ دیا کہ چلو میں تھوڑی دیر میں آ کے، لیکن آنے میں دیر ہوئی، پرواہ نہیں کی، اس بلی کو وقت پہ کھانا پینا نہیں ملا اور وہ تڑپ کے مر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عابدہ زاہدہ عورت اس گناہ کی پاداش میں جہنم میں چلی۔ کتنی واضح مثال ہے دوست۔ کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آج کل ویسے ہی نیکی کے مواقع کم ہیں، یا اگر ہے تو اخلاص کے مواقع کم ہیں۔ کوئی چھوٹا سا عمل ہو کر گزریں، کر لیں، اپنی وسعت حیثیت کے بقدر کر لیں۔ میں نے گزشتہ دنوں عرض کیا یہ پانی کی قلت ہوتی ہے آج کل، اور ہمارے شہر میں کتنی زیادہ ہے۔ اب اگر ایک بندہ صرف یہ سوچ کر کہ میرے پڑوس میں، میرے علاقے میں گھروں میں پانی نہیں ہے، اور میرے پاس تو زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، یہ 500 روپے پانی والے کے پاس جائے، اس سے 10 بوتلیں پانی کی لے لیں، 50 روپے والی۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا؟
لیکن اگر یہ اخلاص کے ساتھ عمل کی حفاظت کرتے ہوئے جائے اور ایک گھر میں یا دو گھروں میں یا راستے میں گزرنے والوں کو وہ پانی کی ایک ایک بوتل پکڑا دے اور وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا دے، نہیں اندازہ دوستوں کہ اللہ پاک اس پہ کتنا نواز دے، کتنا اللہ پاک اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پیاس کے وقت پانی پلایا تو اللہ پاک اس کی موت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے۔ کس کو بھیجتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ آتے ہیں اور وہ آب حیات کا پیالہ ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس موت کی سختی میں جس میں انسان کو پیاس لگتی ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، تو عام فرشتہ نہیں، اللہ کتنا اکرام فرماتے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان پیاسے بھائی کو پانی پلایا، فرشتوں کے سردار کو اللہ بھیجتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس موت کی سختی میں اس کو اپنے ہاتھ سے آب حیات کا پانی پلا دو۔ بات سمجھ گئے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ آج ہم کس چیز میں پڑ گئے؟ بھئی یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، چاہے یہ صغیرہ گناہ ہے یا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ہم فیصلے کر رہے ہوتے۔ تو بزرگوں نے کیا لکھا؟ گناہ چنگاری ہے، اور چنگاری کیا کر سکتی ہے؟ ہر عقل مند انسان اس سے واقف ہے۔ دیکھیں نا، کبھی آگ بھڑک جاتی ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کسی نے سگریٹ پی، اس کا جلا ہوا ٹکڑا پھینک دیا، کتنے حادثات صرف اس بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اب اس نے آگ پکڑی اور وہ بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹیں اس میں جل گئے۔ ایک چنگاری نقصان کرتی ہے۔ انسان چنگاری اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے نہیں سوئے گا کہ چلو چھوٹی سی ہے، نہیں، احتیاط کرے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، 1447۔ ایک اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے، 1448۔ اس نئے اسلامی سال میں داخل ہونے سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، حساب کتاب کریں۔ جیسے ہم یہ سوچیں گے نا کہ بھئی 30 جون وہ آخری دن ہے اپنے تجارتی سال کے پورا ہونے کے، 1 جولائی سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے تجارتی میدان کا۔ اسی طریقے سے ذوالحجہ کے آخری دن کو اپنا آخری دن سمجھیں حساب کتاب کا۔ 1 محرم سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، گزشتہ سال وہ میں نے کیسے گزارا ہے، کن اعمال کے اندر گزارا، پچھلی زندگی کے اعمال سے ترقی ہوئی یا اور تنزلی ہو گئی، اوپر کی طرف آیا یا نیچے کی طرف سفر ہوا۔ ان چیزوں پہ غور کر لیں دوستوں، اور اس کی بنیاد پر اگلے سال کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ محاسبہ نفس بے حد ضروری ہے دوست، اور کوئی مشکل نہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے گزشتہ سال کے گزرے ہوئے شب و روز کو، لیل و نہار کو، دن رات کو، معمولات کو چیک کر لیں، اس پہ ایک طائرانہ نظر ڈال دیں کہ اپنے اندر مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، میں زیادہ مسجد کا پابند بنا یا مسجد سے کٹ گیا، تلاوت کی پابندی بڑھ گئی یا اور کم ہو گئی، ذکر تسبیحات کی پابندی ہے یا ختم ہو رہی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اطاعت کا جذبہ ہے یا اس میں کمزوری آ رہی ہے، پہلے بول چال میں با اخلاق تھا، بد اخلاق تو نہیں بن گیا ہوں۔ یہ سب چیزیں دوستو اس پر ایک نظر رکھیں، چیک کر لیں، اور اس بنیاد پر اللہ پاک سے
اگلے سال کی درستگی، اگلے سال کی اصلاح اور اپنے پاک صاف ہونے کی دعا کریں اور اپنے اعمال کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ختمات ہیں وہ پڑھیں گے، پھر کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے، پانی، جن کے پاس نہیں ہے وہ کارڈ لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ تین مرتبہ پڑھے۔ واللہ ولی المؤمنین،
واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی تین مرتبہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو ان کی قبروں میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ، لیکن آواز معتدل، ہر ساتھی کی آواز صرف اس کے کان تک آئے، اس سے زیادہ آواز نکالنا مسجد اور ذکر دونوں کے آداب کے خلاف ہے۔ تھوڑی دیر ذکر جاری کریں گے، پھر انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ، پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے ذکر خفی یعنی مراقبہ کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، اپنے دلوں کو دنیا کے خیالات سے یکسو کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا،
کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائے، آج کی مجلس میں، مجلس ذکر میں شریک ہوئے، کہ اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت، راحت، سعادت، نعمتیں جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔